جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنا درس نمبر 31 پڑھیں گے جو کہ سلسلہ ترغیب و ترہیب سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کا عنوان ہے حیوانات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور محبت کی گواہی دینا. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھیڑیے کا کلام کرنا. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بھیڑیا ایک بکری پر جھپٹا اور بکری کو اپنے چنگل میں لے لیا، لیکن چرواہے نے دوڑ کر بکری کو اس کے چنگل سے چھڑا لیا. اس کے بعد درندوں کی عام عادت کے مطابق بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، چرواہے تو خدا سے نہیں ڈرتا کہ تو میرے اس رزق کو چھینتا ہے جسے خدا نے میرے قبضے میں دیا تھا؟ چرواہے نے کہا، سبحان اللہ، تعجب ہے کہ بھیڑیا آدمیوں کی مانند باتیں کرتا ہے. اس پر بھیڑیے نے کہا، کیا تجھے اس سے تعجب خیز بات نہ بتاؤں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں لوگوں کو گزری ہوئی باتوں اور خبروں کی اطلاع دے رہے ہیں، اور لوگ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے؟ پھر تو چرواہا ان بکریوں کو ایک گوشے میں اکٹھا کر کے چھوڑ کر چل دیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام احوال سنایا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلانے کے لیے اعلان عام کا حکم دیا. جب لوگ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے سے فرمایا کہ جو کچھ تم نے سنا اور دیکھا ہے انہیں بتاؤ. ایک اور روایت میں ہے کہ بھیڑیے نے چرواہے سے کہا کہ میرے مقابلے میں تیرا حال عجیب تر ہے کہ تو اپنی بکریوں کے ریوڑ پر کھڑا ہے اور ایسی برگزیدہ ذات کو چھوڑے ہوئے ہے جن سے بلند تر اور عظیم المرتبت کوئی نبی اللہ تعالی نے مبعوث نہیں فرمایا. بلا شبہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اہل جنت اور اس کے اصحاب مشرف ہو چکے ہیں، اور وہ ان کے شہداء کے منتظر ہیں. مطلب یہ ہے کہ جنت کے حور و غلمان اور فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا استقبال کریں گے، اور وہ منتظر و مشتاق ہیں کہ کب وہ شہید ہو کر جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد بھیڑیے نے چرواہے سے کہا کہ تیرے اور ان کے درمیان صرف ایک پہاڑ کا تو پردہ حائل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا اور اپنے آپ کو خدا کے لشکروں میں شامل کر. چرواہے نے کہا، پھر بکریاں ان کو کون چرائے گا؟ بھیڑیے نے کہا کہ میں ان کی نگہداشت کرتا ہوں. تو وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اور اسلام لایا، اور ان میں سے ایک بکری اس نے بھیڑیے کے لیے ذبح کر دی. پھر ہے ہرنی کا کلام کرنا. روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں گشت فرما رہے تھے کہ اچانک 3 مرتبہ یا رسول اللہ کی آواز سماعت فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے. دیکھا ہرنی بندھی ہوئی پڑی ہے اور ایک بدو چادر اوڑھے لیٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی سے دریافت فرمایا، بتا کیا حاجت ہے؟ ہرنی نے کہا، مجھے اس بدوی نے
شکار کر کے باندھ رکھا ہے۔ میرے 2 بچے اس پہاڑ کی کھو میں ہیں، اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو ایسا کرے گی اور لوٹ آئے گی؟ ہرنی نے کہا کہ اگر میں لوٹ کر نہ آؤں تو خدا مجھے وہ عذاب دے جو محصول لینے والوں پر عذاب کرتا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہا کر دیا اور وہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹ آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باندھ دیا۔ جب بدوی بیدار ہوا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی خواہش ہے؟ فرمایا کہ خواہش یہ ہے کہ تو اس ہرنی کو رہا کر دے۔ تو اس بدوی نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ خوش خوش جنگل میں دوڑتی چلی گئی اور کہتی جاتی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط، یعنی ہم نے پچھلے درس میں جو کچھ پڑھا تھا اس کا خلاصہ۔ کفار مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیر کرنے لگے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ہجرت اور مصاحبت کی خوشخبری سنائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی سے سفر ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر استراحت پر لٹایا تاکہ مشرکین مکہ حقیقت حال سے باخبر نہ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ کی امانتیں موجود تھیں۔ ان امانتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہر میں اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ مشرکین مکہ تلواریں سونت کر کھڑے تھے، لیکن بإذن اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت خاک ان کے چہروں پر اڑائی، جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد کچھ اہم نکات ڈسکس کیے گئے ہیں جو ہم پڑھیں گے۔ اب سب سے پہلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے یہ اونٹنیاں کیوں پال رکھی ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے 2 اونٹنیاں پال رکھی ہیں، خوب تیز چلتی ہیں، توانا ہیں، راستے میں ہم کو سواری بدلنی نہیں پڑے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے کس نیت سے یہ اونٹنیاں پالی تھیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ایک تو میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں اور آپ ساتھ میں سفر کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ میں جب بھی آپ سے مدینہ منورہ جانے کے لیے ہجرت کی اجازت طلب کرتا، آپ فرماتے ابھی ٹھہرو، تو میرے دل میں شوق رفاقت پیدا ہوا اور بڑھتا گیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے اہل عرب میں تہذیب۔ دوران محاصرہ ابو جہل کو رات میں کچھ شبہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں یا نہیں۔ ایک آدمی کو جھانکنے کو کہا، اس نے دیکھا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ کہا اندر جا کر اطمینان کر لو، تو اس شخص نے کہا کہ آپ کے کہنے سے چلا جاؤں، مگر قیامت تک لوگ طعنہ دیں گے کہ عورتوں اور بچوں کی موجودگی میں گھر میں گھس آتے ہیں۔ عرب عورتوں کا لحاظ نہیں کرتے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جس گھر میں عورت موجود ہو وہاں بغیر اطلاع کے تو کافر بھی نہ جاتا تھا، اور آج کے ترقی یافتہ دور نے تو اس فرق کو ہی مٹا دیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے 60 قبائل کی آنکھوں میں دھول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے تشریف لائے تو 60 قبائل کے لوگ تلوار لے کر کھڑے تھے، اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہی جگہ تو نہ کھڑے ہوں گے، کچھ ادھر کچھ ادھر، دائیں بائیں، لیکن مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت خاک ان کے سروں پر پھینکی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ مٹی سب کے سر اور آنکھوں میں ڈال دو،
اور ان سب پر ایسی نیند مسلط ہو جائے کہ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ پائیں۔ ہم نے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی، ایسا حجاب کھڑا کر دیا ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے چلے گئے اور 60 آدمی کھڑے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے اور نیند میں جھول رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مٹی ایک ہی طرف پھینکی، لیکن وہ ہر ایک کی آنکھ اور سر میں پہنچی۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، سورہ انفال آیت نمبر 17۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے پھینکا دراصل آپ نے نہیں پھینکا، اس کو اللہ نے چاروں طرف سے پھینکا۔ چوتھا پوائنٹ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ اکٹھا نہ چلنے کی تاکید میں حکمت۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں اپنے گھر سے نکلوں گا، آپ اپنے گھر سے، اور ہم راستے میں بھی دور دور چلیں گے تاکہ حملہ اگر ہو جائے تو ایک ساتھ نہ ہو۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ سفر طائف ہو یا سفر مدینہ یا دیگر اسفار، یہ دراصل امت کے لیے تعلیم تھی، ورنہ اللہ چاہتے تو مدینہ پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشکل تھا۔ جب ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ اور 7 آسمانوں سے بھی اوپر کا سفر پلک جھپکتے میں طے کروایا جا سکتا ہے تو یہ کیا بڑی بات تھی کہ براق مدینہ شریف بھی لے جاتا۔ لیکن اگر امت کو ہجرت کرنی پڑے، کافروں کے مقابلے میں کبھی گھر چھوڑنا پڑے، تو کیسے اسباب پیدا کیے جائیں، کیا حکمت عملی ہو، یہ نہ ہو کہ اسباب کو چھوڑ دیں۔ اسباب کا خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اسباب پر بھی عمل کریں گے اور توکل صرف اللہ پر کریں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں امت کا غم جھلکتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بڑا مشکل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے نکلے اور میں اپنی گلی سے نکلا تو سامنے سے ایک کافر آیا، اس نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے کہا، یہ جو آگے جا رہا ہے من ھذا الرجل؟ تہجد کا وقت تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں بتاتا ہوں تو راز نبوت کھل جاتا ہے، اور اگر میں نہیں بتاتا تو میں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا۔ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور میں نے کہا، رجل یہدینی سواء السبیل، یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھلاتا ہے۔ وہ آدمی سمجھا کہ صحیح ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جانا چاہتا ہے، اس لیے کوئی راہبر ساتھ جا رہا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے تھے کہ یہ تو مجھے جنت کا راستہ دکھلانے والا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب قبیلے کے لوگ ان کو میلے میں لے جانے کے لیے آئے تھے، انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ تو سب سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہیں، جبکہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہاری شرکیہ زندگی میں ساتھ چلنے سے بیمار ہوں۔ اسے توریہ کہتے ہیں۔ یہ بھی امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ جھوٹ بھی سچ سمجھ کر بولیں کہ وہ جھوٹ نہ ہو۔ توریہ کے معنی ہیں لفظ کو اس کے ظاہری معنی کے بجائے کسی اور پوشیدہ معنی میں استعمال کرنا، یعنی ارادہ کچھ ہو مگر ظاہر کچھ اور کیا جائے تاکہ سننے والا غلط سمجھے۔ یہ عربی لغت میں چھپانا ہے اور اسے اردو میں ایہام یا کنایا بھی کہتے ہیں، اور اس کا استعمال شرعاً حالت ضرورت میں جائز ہے۔ حالت ضرورت سے مراد یہاں پر جو ہے نا یہ جان بچانے کے زمرے میں ہے، کہ یہ عمومی طور پہ نہیں جائز، لیکن یہ کہ جب ایسی کوئی صورت حال پیش آئے جس میں جان کا خطرہ ہو تو اس وقت ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی اس لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک قریب کا اور ایک
بعید کا، یعنی ایک ظاہر اور ایک پوشیدہ۔ تو جو بولنے والا ہے وہ اس کا مراد بعید کا معنی ہوتا ہے، اور جبکہ سننے والا جو ہے وہ اس کے قریبی معنی یعنی ظاہری معنی کو سمجھتا ہے۔ وقت اور حالات کے اعتبار سے سفری حکمت عملی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا کرنا کہ جب چلو تو پورا پاؤں زمین پر نہ رکھنا، پاؤں کے اگلے حصے پر زور دے کر چلو، پاؤں کو تھوڑا موڑ لو۔ تم جانتے ہو قریش بڑے مال مویشی والے جانکار لوگ ہیں، ان کو پاؤں پہچاننا مشکل نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک فن ہے جو آج کل باقاعدہ ایک خاص ادارے کی شکل میں کام کرتا ہے۔ فنگر پرنٹس اور فٹ پرنٹس پہچان لیتے ہیں۔ عربوں کے پاس یہ صلاحیتیں خدا داد تھیں۔ ایک مشہور قصہ ہے کہ 2 آدمی جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ راستے میں اونٹ کے پاؤں کے نشان ہیں۔ ایک ساتھی نے ان میں سے کہا کہ یہ اونٹ لنگڑا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے نے کہا صرف لنگڑا ہی نہیں، کانا بھی معلوم ہوتا ہے، یعنی اس کی ایک ہی آنکھ ہے۔ پہلے نے کہا لنگڑا اور کانا ہی نہیں، اس کو خارش کی بیماری بھی ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ آگے ایک بندہ مل گیا۔ اس نے کہا آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی جو اونٹ گزرا ہے وہ لنگڑا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا پاؤں زمین پر صحیح نہیں رکھے، پاؤں میں لنگڑا پن ہے۔ کہنے لگے کہ وہ کانا بھی ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگے اس اونٹ نے گھاس ایک طرف سے کھائی ہوئی ہے، دوسری طرف اس نے منہ ہی نہیں مارا، معلوم ہوتا ہے اس کو دوسری جانب نظر ہی نہیں آتا، اور اس کو خارش بھی ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگے کہ درختوں کو دیکھو، اس نے کہیں کہیں اپنا جسم رگڑا ہے تو تھوڑا تھوڑا اس کا چمڑا لگا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے کہا تم سچ کہتے ہو کہ میرا اونٹ لنگڑا بھی ہے، کانا بھی ہے، اور اس کو خارش بھی لگی ہوئی ہے۔ عرب ایسی قوم تھی کہ صحرا میں رہنے والے ان کے پاس 2,000 بکریاں ہوتی تھیں، 1000 دمبے، 1000 گائیں ہوتی تھیں۔ وہ پاؤں دیکھ کر پہچان لیں گے کہ میری بکری کا پاؤں ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگلے پاؤں پر چلیں، اور عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ وہ صبح صبح اپنے مویشی اسی جگہ سے گزاریں تاکہ ہمارے پاؤں کے ادھورے نشانات بھی مٹ جائیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے چادر اڑھانے میں حکمت۔ جب رات کے وقت کفار نے جھانک کر دیکھا تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ صبح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے تو ابو جہل نے اس بندے سے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ چادر منہ تک اوڑھی ہوئی تھی اور بستر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں، ہر جنبش میں حکمت ہے۔ ان تمام حکمتوں کے ساتھ دنیا عالم کا وہ عظیم واقعہ پیش آیا جسے ہم ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور ہادی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق، اپنے صدیق کے ساتھ جنت نظیر وادی طیبہ کو چلے۔ یہاں مکہ میں بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شیر خدا لوگوں کی امانت کا بوجھ اتارنے کے لیے جان کو خطرے میں ڈال کر لیٹا، اور وہاں صدیق یار غار اپنے کندھے پر امانت نبوت کا بوجھ اٹھا کر چلا۔ یہاں وہ بستر نبوت پر لیٹا، اور وہاں وہ خود نبوت کے لیے بستر بن گیا اور تاج نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لٹایا۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آج بس یہیں تک پڑھیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت
اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء اللہ، بزرگان دین، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ اے اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدر دے